اب مدارس میں جو مارا جاتا ہے اول تو وہ مار پیٹ جو ہوتی تھی وہ تو ویسے بھی ختم ہو گئی، جو کہ اچھی بات ہے. ہاں بہت اچھی اس بات لحاظ سے ہے، ٹھیک، بہت اچھی بات. کہ اگر آپ وہی نا ہاتھ لگانے کی اجازت دیں تو کتنی زور سے مارنا ہے، کتنا مارنا ہے، کب مارنا ہے، تو یہ سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے اساتذہ کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے، ان کی مار کیا ہوتی تھی، کرسی بنا دیتے تھے، کرسی بن جاؤ، اٹھک بیٹھک کرو، یہ ان کی سزا ہوتی تھی. یا ہمارے استاد جو تھے وہ پین لے کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے تھوڑا سا اس کو دبا دیے کرتے تھے، بس یہ سزا ہو گئی. بعد میں ہم جب بڑے ہوئے تو ہمیں اس سزا کی افادیت کا پتہ چلا. انسان جب اٹھک بیٹھک کرتا ہے تو فزیکلی کتنے اس کو فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں، جب وہ کرسی بنتا ہے تو اس سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ہمارے اساتذہ ہمیں سزا بھی وہ دیتے تھے جس کا ہماری باڈی پہ، ہماری جسم پہ اچھا اثر پڑے. اس کے بعد جو اساتذہ آئے تو ان میں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں تھیں تو انہوں نے پھر مار پیٹ سے کام چلانا شروع کر دیا. کہ بعض جگہوں میں تو اگر بالفرض بچے نے یاد نہیں کیا ہوا تو وہ قاری صاحب آ گئے غصے میں، بھائی انو لمحہ پاؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2-4 بچوں کو پکڑا. اور میں قانون بھی پاس ہو گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں نہیں مار سکتے. وہ شہزاد روئے صاحب ہیں، انہوں نے اس پہ کافی کیمپین قانون پاس ہو یا نہ ہو، آپ مسلمان ہیں، آپ مدرسہ چلاتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، اتنا تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شرعی طور پہ ہم کسی کو کتنی سزا دے سکتے ہیں. حفظ کرنا شروع کرے بچہ تو اس کی کوئی استعداد جانچنے کا معیار ہے، اور اگر وہ 1-2 سال میں اچھے نتائج نہیں دے پا رہا تو اس صورت میں کیا اس کو دوسری تعلیم کی طرف منتقل کر دینا بہتر نہیں ہوگا؟ میں نے پوچھا کہ کتنے پارے ہو گئے بچے کو، لگے 10 پارے ہو گئے. کتنے عرصے میں ہوئے تو شاید 7 سال میں. میں نے کہا کہ یہ جو 10 پارے بچے نے حفظ کیے بچے کو یاد ہیں کہ وہ بھی یاد نہیں. اگلی جو بات ہے وہ بڑی تعجب خیز ہے. میں نے پوچھا کہ جب بچہ کر نہیں پا رہا تو آپ لوگ کیوں کروا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بس میری اور وائف کے نا بہت شوق ہے بچہ حافظ ہو. میں نے کہا آپ اپنے شوق کی وجہ سے بچے کو بالکل ہی آپ نے، تو میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کہوں کہ بچے کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. نہیں، اس ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے بچے کو. مقدم. آپ نہیں سمجھتے کہ مدارس کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ ایک بچہ ہے جو پچھلے تقریباً 4 سال سے 5 سال سے حفظ کر رہا ہے اور اس نے 10 سپارے 15 سپارے کیے ہیں، تو وہ جو ہے والدین کو بلا کے معذرت کر لیں کہ بھائی اب آپ جو ہے اس کو اسکول میں ڈال لیں. صاحب اساتذہ معذرت کرتے ہیں، والدین نہیں مانتے. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ، یعنی اس کو نہ وہ حفظ کا رہا اور نہ وہ اسکولنگ کا رہا. اب آپ کون سے اسکول میں اس کو لے کے جائیں گے، وہ ان کو بٹھائیں گے، اس کو ایڈمیشن دیں گے. تو ہمارے لوگوں کو شوق تو بہت ہے لیکن بچے کو چلانا کیسے ہے یہ بالکل نہیں پتا. معذرت کے ساتھ ہمارے وہی اسکول جو حفظ کراتے ہیں وہ اس معاملے میں کمزور ہیں زیادہ تر، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ ایسا ہو. پہلے اسکول کی تعلیم میں اس کی شامل کریں، جو پلاننگ آپ کریں تو وہ کس طریقے سے کریں. بچے کو اسکول میں ڈالیں، اسکول کے ساتھ ساتھ اس کو کسی اچھی جگہ سے ناظرہ قرآن کریم پڑھوانا شروع کریں. جب یہ بچہ ناظرہ قرآن کریم اپنا درست کر رہا ہوگا، مکمل کر لے گا، تو اس وقت تک میرے خیال میں شاید اس کی پرائمری پوری ہو چکی ہوگی یا ہو رہی ہوگی. اس وقت پھر اس کو اس کے ساتھ ساتھ حفظ میں ڈال دیں. اور اس سے پہلے اگر ہم ذوق شوق جو ہے بچوں کے اندر پیدا کریں، کچھ احادیث سنائی جائیں، دیکھیں اور بچے سے پوچھیں بھی، کچھ صورت یاد کروائیں اس کو. والد بھی گام پہ گئے ہوئے، والدہ بھی گئے ہوئے، تو بچے کو کہیں تو بھیجنا ہے ان کو. میں نہیں، یہ اس طرح کی مثالیں کم ہیں، بہت سارے گھر پہ بیٹھے ہیں. اچھا وہ تو زیادہ ہے. بچوں کو 2-2.5 سال 3 سال کی عمر میں اسکول بھیج، وہ تو سکون کرنا ہوتا نا گھر والوں کو. والدین بھی اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا سا بچہ اور اتنا بڑا بیگ اس کے پیچھے کندھے پہ، تو وہ اس چیز کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں. نہیں، میں نے عجیب دیکھا ہے، کچھ والدین خوش ہوتے ہیں کہ بچے کو بہت پڑھایا جا رہا ہے، دیکھا نا اتنی کتابیں. ہمارے اسکولوں میں اسلامیات کے سبجیکٹ کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ بھی اگر ہم بچوں کو اچھی طرح پڑھانا شروع کر دیں تو ہمارے بچوں کو کم سے کم عقائد کے حوالے سے، بنیادی چیزوں کے حوالے سے تھوڑا بہت پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں اساتذہ پر چونکہ خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے، تو اس سے آپ کا سندھی کا ٹیچر پڑھاتا ہے اسلامیات، آپ کا اردو کا ٹیچر سائنس کا بھی پڑھا دیتا ہے، سائنس کا ٹیچر اسلامیات پڑھا. اب یہ ظلم نہیں ہے، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ ہونا چاہیے. اور اسکولوں والوں سے درخواست ہے کہ مدارس کے مخالفت کرنا بند کر دیں، نہ کریں اس کے مخالفت. وہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے ہی بچے، بالکل. اور جو بچے اسکول کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں. آپ دیکھیں نا ایکسپو سینٹر میں جو بک فیئر لگتا ہے ہر سال، تو نظر یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ مدارس کے بچے وہاں پہ کتابیں خرید ہوتے ہیں ذوق و شوق سے، اور پہلے دن سے آ رہے ہوتے ہیں. اتنی تعداد میں نے مدارس کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ وہاں دیکھے اور ان کو کتابیں خریدتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ سب سے بڑا نمبر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، یہ آپ نے کتنی اچھی بات کی، ان کو پڑھنے کا ذوق ہے، شوق ہے. مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے ملک کا نوجوان پریشان ہے.
मदरसे का निकला हुआ नौजवान भी परेशान है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल फारिग सही होने बात है, वाला लेकिन अब वो नौजवान भी परेशान है। फलसफे में ऐसे- मास्टर्स किया हुआ लोगों ने, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स जी। किया हुआ, नौकरियां नहीं मिलती ठीक है, और सब नौकरी परेशान। मिलती भी है बल्कि तो नौजवान बिल्कुल- मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तरावी भी पढ़ा नहीं, जैसे 2015 में हीट वेव आई थी तो यकीन जाने तरावी में खड़ा होना मुश्किल हो गया मुश्किल था, था, मतलब बिल्कुल मतलब ऐसे ही खड़े है। खड़े मतलब मैं तरावी पढ़ते हुए यानी एक मुक्तदी की ऐसे से गला सूख जाता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि जो पढ़ाने वाले अल्लाह के बंदे ये कैसे इतनी गर्मी में ये बला अल्लाह की से गर्मी में कुछ पढ़ा रखे रहे हैं। कि शुक्र है कि आपने महसूस किया, हमारे बहुत सारे लोगों को भी महसूस करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे छोटे बच्चे तरावी पढ़ा रहे होते हैं, यानी कुछ 15-18 साल 20 साल 22 साल के लड़के होते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि अच्छा लिफाफा भी देना चाहिए, खिदमत होनी अच्छी चाहिए। खिदमत होनी चाहिए और कि बच्चों की हौसला अफजाई अप्रिशिएट होती है। करना वो चाहिए कि ये बहुत बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी का काम है। हाफिज साहब जो है वो मुसल्ले पे खड़े हुए, 2-3 गलतियां आ गई तो बाज़ जगहों पे आपने देखा होगा कि जो है वो लोग वो एतराज़ कर रहे होते हैं कि भाई ये आज तो हाफिज साहब जो है पता नहीं हद तक आप वो- में सलूक हो जाता है हाँ कि 3 कि साल भाई के इनको आ तो जाए। याद नहीं है आज क्या और कर फिर रहे उसमें ये भी कहते हैं कोई नमाजी बेवजू आ गया इसलिए हाफिज भूल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान जनाब मौलाना इसहाक आलम साहब हैं और हाफिज हफीजुर रहमान साहब आज हमारे को होस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई। अस्सलाम वालेकुम किबला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने याद फरमाया। आपका तो पूरा साल ही मसरूफ़ होता है, लेकिन रमज़ान अल मुबारक ऐसा महीना है कि जिसमें यकीनन आपकी मसरूफियात 10-20 गुना तो बढ़ ही जाती होंगी। तो बहुत बढ़ जाती हाँ, है। ज़्यादा उससे भी ज़्यादा। तो मैं यहीं से गुफ्तगू शुरू करना चाह रहा हूँ आपसे कि रमज़ान अल मुबारक जहाँ पर हमारे लिए बरकतों सादतों का महीना है, तो जो हुफ़ाज़ किराम हैं आपकी तरह जो तरावी सुनाते हैं और ज़ाहिर है कि दीगर जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, तो ये फिर मैनेज किस तरह से करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लतीफ़े से शुरू करते हैं। आपके सवाल से ही मुझे वो लतीफ़ा याद आया। हमारे अब्बा जी रहिमहुल्लाह वो ये सुनाया करते थे कि हमारे गांव में एक साहब थे, उनका बेटा उनको बहुत तंग करता था। तो वो बेटे को धमकी देते थे, बेटा सुधर जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा ना कि तुम ज़िंदगी भर जान नहीं छुड़ा सकोगे। तो वो कई दफ़ा जब ये कहा तो बेटे ने आखिर पूछा कि अब्बाजान आप मुझे बार बार ये धमकी देते हैं, मैं आज समझना चाहता हूँ कि क्या करेंगे मेरे साथ। वो कहने लगे मैं तुम्हें हाफिज़ कुरान बना दूंगा। हर रमज़ान में तुम उसको लेके बैठे रहोगे, हर रमज़ान में तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, ड्यूटी होगी, ज़िंदगी भर तुम्हारी जान छूटेगी ही नहीं। ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन हुफ़ाज़ किराम से पूछें कि उनके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल। मैं तो अपने लोगों से ये कहता हूँ कि इसमें सिर्फ़ ये नहीं होता कि हाफिज़ साहब सुबह फजर के बाद कुरान करीम को लेके बैठे और अपना वो पारा 2 पारे वो याद किए जो रात को सुनाने। ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये बहुत मामूली काम है, ये हो सकता है। असल चीज़ ये है कि जब आप तरावी में नियत बांध के खड़े होते हैं ना, और आपके पीछे पूरी दुनिया खड़ी होती है और वो सुन रही होती है, तो कभी इस बात का तजुर्बा करके देख लें, मुसल्ले पे खड़े होके सूरह फातिहा ही पढ़ के देख लें तो अंदाज़ा हो जाता है कि पैर किस तरह कांपते हैं। तो वो बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। उसमें कुरान करीम की तरफ तवज्जो भी, गला भी ठीक रखना है, और इफ्तार में भी हर चीज़ नहीं खा सकते हैं, सहरी में भी हर चीज़ नहीं खा भी सकते बल्कि हैं, इफ्तार में तो बहुत कम खाना होता है, बहुत कम खाना होता है। मुसल्ला कैसे पढ़ाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, आप ज़्यादा खा लें तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे हम जुम्मा पढ़ाने वाले मसाजिद का इमाम और खुतबा हैं, इनकी रूटीन होती है ये दोपहर का खाना जुम्मे के बाद खाते हैं, क्योंकि जिस दिन जुम्मे से पहले खाना खा लिया उस दिन जुम्मा गया, फिर वो न गुफ्तगू हो सकती है न वो खुतबा हो सकता है, फिर वो मज़ा ही नहीं आता। तो हिफ्ज़ कुरान करीम ख़ास तौर पे रमज़ान में तरावी पढ़ाने का जो मामला है वो इंतहाई ज़िम्मेदारी वाला काम है, जो कि हमारे पाक व हिंद में इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ उसको पूरा किया जाता है। वरना कई ममालिक हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं रमज़ान में कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, खुश नसीब हैं कि पूरा पूरा कुरान करीम पढ़ा लेते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि जी क्यों आपके यहाँ नहीं होता? वो कहते हमारे यहाँ क्या होता है, बस जितना पढ़ा पढ़ लिया, कुरान करीम मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं है। और मैंने कहा ख़त्म कुरान नहीं होता? नहीं, ख़त्म कुरान नहीं होता, हमारे यहाँ बाकायदा एहतिमाम होता है और जगह जगह होता है। बहरहाल बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। आगे मज़ीद सवालात होंगे तो इंशाल्लाह उस पर फिर हम। अच्छा, माशाल्लाह खुशलहान बहुत हैं और आपके हवाले से एक चीज़ बड़ी मशहूर हुई, हत्ता कि हमारे हफीज़ भाई को भी नहीं पता थी, भी मैंने आपके आने से पहले बताई।
عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی آواز میں آپ خطبہ دیتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ بڑا مشہور ہے نا کہ ان کے وہ خطبہ وہ آپ کا ہے اور تھمبنیل قبلہ کا لگا ہوا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ کی آواز نہ ہم نے آج تک سنی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے نہیں سنی ہوگی، الا یہ کہ جو لوگ ان کے زمانے میں حیات تھے اور ان کے جلسوں میں جاتے تھے تو وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی آواز سنی ہے. اب مجھے واقعتاً نہیں معلوم کہ لوگوں نے میری آواز کی نسبت ان کی طرف کیوں کر لی اور کیا اس کی وجوہات تھیں. اس پر بھی ایک لطیفۃً ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کیا نا، بہت پریشان ہو کے مجھے کہنے لگے کہ یار میرے ابا نے نا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھا ہے اور سنا ہے، ان کے جلسوں میں وہ بہت گئے، ان کو میں نے آپ کا خطبہ سنایا، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ آواز شاہ جی کی ہے. ارے کیا بات ہے، واہ. تو میں نے کہا پھر کہنے لگے اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اب تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں نہیں، اس سے تو بات ایک سمجھ آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن صاحب نے سب سے پہلے آپ کی آواز ان سے منسوب کی ہو تو ان کے پاس اس طرح کی کوئی یاداشت ہو یا کسی نے نشاندہی کر دی ہو. بالکل، وہ ایک کچھ چیزیں ذہن میں ہوں گی، قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آواز کہیں سے کوئی تھوڑی بہت میچ ہو رہی ہو، تو وہ مجھے نہیں معلوم. نہیں، وہ مجھے بالکل یوٹیوب بھی پہ تو اندازہ. بڑا وائرل ہے وہ، اور کئی تھمبنیلز ہیں، کئی لوگوں نے وہ ویڈیو بہت ڈالی زیادہ ہوئی ہیں. بہت زیادہ ہے. ملینز میں لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، ہاں. بہت زیادہ وہ وائرل ہوا بالکل ہے. ایسا ہی ہے. باقی خوش الحان ہونا واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. نہیں اس بے پہ شک. اللہ چاہتا تو آپ خطبہ پڑھ دیتے، چاہتا تو ہمارے یہ جی. ساتھی پڑھ لیتے. نہیں، خوش الحان ہونا ایک گاڈ گفٹڈ چیز تو ہے، لیکن بالکل اس کے اللہ ساتھ کی ایک طرف سے انعام ہے. ٹریننگ کا بھی تو دخل ہے نا اس کے اندر، کہ پریکٹس کرنا، ریاض کرنا. تو یہ تو آپ نے یقیناً سیکھا ہے فن، اس کو برتتے ہیں آپ. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں نا، سیکھا کیسے آپ نے، کتنی پریکٹس کرتے ہیں؟ یعنی حفظ کے بعد جو بس وہ ہوتا ہے تجوید کا کورس، وہاں پر پریکٹس، اس کے بعد پھر جو ہے وہ خوش الحانی اور قرات کی پریکٹس. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اچھا انعام رہا خوش الحانی کے ساتھ ساتھ، کہ اچھے لوگوں کو سننے کی ابتدا ہی سے ایک عادت رہی. جب ہم پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، تو اس زمانے سے ہی وہ اچھے لوگوں کو سننا اس کی عادت رہی. تو بس میرے خیال ہے جس چیز کو، جس کام کو آپ بار بار خود کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. جس آواز کو آپ بار بار سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر اس کی وہ اچھی چیزیں، وہ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. تو اچھی آوازوں کو ہر بندہ پسند کرتا ہے. ہم نے اچھی آوازوں میں قاری وحید ظفر قاسمی کی نعتیں بہت سنی ہیں، بہت انتہائی خوش الحان انسان ہے، بہت اچھی آواز میں پڑھتے ہیں. اور اچھی آوازوں میں ہم نے شیوخ کو بہت سنا ہے، خاص طور پہ شیخ صدیق منشاوی کو بہت سنا ہے، شیخ عبدالباسط کو سنا ہے. بلکہ میری گاڑی میں تو آج بھی شیخ منشاوی اور شیخ عبدالباسط کے علاوہ شاید کسی کی تلاوت نہیں چلتی. تو اب تک اس سے وہ تعلق ہے. اور اسی طریقے سے حدر میں آپ کہیں تو تجوید کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے شیخ عبد الرحمن حذیفی کو بہت سنا ہے، علی عبد الرحمن حذیفی کو بہت زیادہ سنا ہے. اسی طریقے سے شیخ ایوب کو بہت سنا ہے، شیخ سعود الشریم کو بہت سنا ہے. لیکن البتہ بس باقاعدہ آواز کو بنانے کے لیے کسی جگہ ہم ٹریننگ کے لیے نہیں گئے. اچھا، ہاں، ایسا صحیح. نہیں ہوا. بس وہ سن کے سیلف لرننگ زیادہ رہی آپ کی. وہ بہت زیادہ رہی اور اب تک ہے. کیونکہ آپ مشورہ کیا دیں گے کہ جو اب ہمارے حفاظ ہیں، جو قرآن حضرات ہیں، جو اپنی تلاوت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ بھئی اچھے جو بڑے قاری ہیں ان کو سنو، خوش الحان لوگوں کو، لیکن یہاں پر کیا ہمارے یہاں پاکستان میں، کراچی میں اس طرح کے انسٹیٹیوٹ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر جہاں پر اس کو سکھایا جا رہا ہو فن کے اعتبار سے؟ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے آج کل کے دور کے حساب سے نا. ہمارے ہاں جو کوتاہی ہے، غلطی ہے جو ہمارے حفاظ کرام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے پہلے کے ادوار میں ایک ہی چیز تھی کہ تجوید آپ کی بہتر ہونی چاہیے، ادائیگی آپ کی اچھی ہونی چاہیے. ہم نے اپنے استادوں سے جب پڑھا تو وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کو ایسا پڑھایا ہے کہ آپ کو الگ سے تجوید کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. تو یہ اس زمانے کی محنت تھی، اساتذہ کا خلوص تھا، وہ اس لیول کے اساتذہ تھے. لیکن اب وہ چیز ظاہر ہے کہ بہت کمزور ہو گئی. اب ہمارے جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں
ان میں سے بہت سوں کی تجوید اچھی نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کی کیا تجوید اچھی کرائیں گے؟ تو بچوں میں اب تھوڑا سا ایک جو ان کی ترجیحات ہیں وہ بدل گئی ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے دو چیزیں اہم ہیں، ایک تجوید ہے اور دوسری چیز فی زمانہ لہجہ ہے، اچھی آواز میں آپ کا تلاوت کرنا۔ لیکن اس میں جو پہلے نمبر پر ہے وہ تجوید ہے، لہجہ، اچھی آوازیں، وہ ساری چیزیں وہ بعد میں۔ اچھا، اگر تھوڑا سا دیکھنے والوں کے لیے ایکسپلین کریں نا کہ تجوید اور لہجے میں کیا فرق ہے؟ جی تجوید لہجے سے میرے مراد اچھی آواز۔ جی، لیکن ہمارا جو اس زمانے کا جو بچہ ہے حافظ قرآن، وہ تجوید کو چھوڑ دیتا ہے، وہ لہجات کے یہ پیچھے پڑ مخارج جاتا ہے، جو اس کی ادائی ہے، ہاں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی آپ نے قاف کو کیسے پڑھنا ہے، آپ نے کہاں قلقلہ کرنا ہے، کہاں نہیں بالکل کرنا، ایسا آپ ہی نے غنہ کیسے کرنا ہے، آپ نے مد کیسے کرنا، فلاں، یہ ساری چیزیں یہ تجوید کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ جب تک آپ تجوید نہیں پڑھتے ہیں یا کسی سے مشق نہیں کرتے ہیں، آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو آپ ان چیزوں کو درست کرنے سے پہلے طے کر لیتے ہیں کہ میں نے شیخ شریم کی آواز میں تراویح پڑھانی ہے، آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے شیخ سدیس کی آواز میں پڑھانی ہے، آپ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے فلاں شیخ کی آواز میں پڑھانی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر پہلے آ جاؤ، صحیح، اپنی تجوید بہتر کر لو، بنیاد ٹھیک کرو بنیاد پہلے۔ ٹھیک کر لو، یہ اس کی باری بعد میں آتی ہے، ہم اس کو پہلے لے لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ گلیمرائز بھی ہوا ہے قرأت کرنے کا معاملہ؟ جیسے نعت خوانی کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ سادہ سا ماحول تھا، پھر وہ کمرشلائزیشن اور اس کے اندر گلیمر ایڈ ہو گیا، پھر وہ لوگوں نے اپنے اپنے پی آر اکاؤنٹس بنا لیے۔ تو میں مطلب میرا جو تھوڑا بہت دیکھنے کا تجربہ ہے، آپ تو ماشاء اللہ بہت قریب سے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو، کہ اوور دا ایئرز ایسا لگتا ہے مصر سے قاری آنا شروع ہوئے اور یہاں سے قرآن حضرات بلانا شروع ہوئے اور محفلوں میں قرأت کا ایک بڑا دورانیہ ایڈ ہوا۔ تو اس سب نے بھی لوگوں کو انسپائر کیا کہ جی آواز اچھی کر لو اور شارٹ کٹ کے ذریعے تجوید اچھی ہونا ہو۔ بالکل ممکن ہے، اور ممکن نہیں بلکہ ایسا ہوا بھی ہے۔ جب یہ مصری قرہ ہمارے ہاں آنا شروع ہوئے، مختلف محفلیں ہونے شروع ہوئیں، ظاہر ہے کہ اس سے ایک ماحول تو بنتا ہے، جی، اور وہ ماحول بنا ہے۔ اور اس میں اچھی چیزیں خواہش پیدا ہوئی لوگوں میں، بالکل، ایک تو اچھی چیز یہ بھی تھی۔ اور میں دوبارہ کہوں کہ وہ خواہش بری نہیں ہے، ہاں صحیح، وہ بہت اچھی جی خواہش ہے۔ جی، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ عرب کے لہجوں میں آوازوں میں قرآن کریم کو پڑھیں، واہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو اس کی ادائیگی بھی ٹھیک کرنی پڑے گی۔ تو ساری چیزیں اب پراپر طریقے سے اس کو سیکھیں اور اسی کے مطابق کریں، تو وہ جو ماحول بنا ہے اس کا اثر یقیناً ہے۔ دوسرا ماحول آپ کا سوشل میڈیا بنا دیتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو مختلف شیوخ کی تلاوتیں ہم بھی شیئر کریں گے، آپ بھی کریں گے، تو وہ ماحول تو سوشل میڈیا پہ بن ہی جاتا ہے۔ تو پھر ہر ایک بندہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے بھی اسی طریقے سے تراویح پڑھائے، اس کی آواز بھی یوں ہو۔ وہ یہ پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر بچے کی آواز، ہر قاری کی آواز اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن ہر قاری، ہر حافظ اچھے انداز سے اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھ ضرور سکتا ہے۔ بالکل تو جو چیز ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ضرور سیکھنی چاہیے، جو نہیں سیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بعد میں رکھ لیں، وہ آہستہ آہستہ چیزیں اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ماحول تو بنا ہے۔ یا پھر آپ کوئی اور راستہ بنا سکتے ہیں کہ بھئی حفظ کیا، آپ تفسیر میں، ترجمے میں، علم دین کے حوالے سے آپ کا ذوق ہوتا ہے نا، مطلب ہر آدمی میں اللہ نے جیسا فرمانے الگ صلاحیت دی ہے، تو صلاحیت کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حفظ کرنے کا شوق، کروانے کا شوق والدین میں کافی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ کمی آ رہی ہے اس کے اندر نا، کیونکہ اب معاشی جو تنگ دستی کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر لوگ اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ بھائی اتنے آپ 7-8 سال لگا دیں گے یا 5-6 سال لگا دیں گے اس میں، تو یہ کیا پے بیک کرے گا آپ کو؟ اس دوران بچہ اسکول بھی نہیں جائے گا، اسکول سے محروم رہے گا۔ گو کہ ایسے سسٹمز بھی آئے جہاں پر اسکول کے ساتھ حفظ کروانے والا معاملہ بھی چل رہا ہے، تو اس پورے کلچر کو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں جو یہ حفظ کروانے کا شوق ہے والدین میں، یہ ویسے ہی برقرار ہے یا اس پہ کوئی کمی آ رہی ہے؟ اچھا، مجھے اس پہ حیرت ہے، اب نہیں معلوم کہ آپ کن لوگوں میں کہاں بیٹھ سے رہے یہ ہیں؟ اخذ کیا جی ہے، ہاں، آپ لوگ کن لوگوں میں بیٹھ رہے کہ ہیں؟ کہاں سے اخذ کیا ہے کہ بچوں میں حفظ کرنے کا رجحان کم ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں تو بڑھ رہا ہے۔ بڑھ رہا ہے، اچھا، ہمارے جتنے وفاقات ہیں، جتنے مدارس کے بورڈ ہیں، ہر سال وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور اس میں ہر سال پچھلے سال کے نسبت تعداد زیادہ ہی ہوتی ہے، حفاظ صحیح، کرام کی اور درس نظامی کے فضلاء کی، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اضافے کے ساتھ ساتھ اب یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ جب چیز بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا معیار گھٹنا شروع ہو جاتا جی، ہے۔
تو وہ جو کوالٹی ہے، معیار ہے، اب وہ پہلے والا نہیں رہا. تو اب یہ ہے کہ اسکولوں میں بھی حفظ ہو رہا ہے، جی تو مدارس میں تو پہلے سے ہو رہا ہے، اور بس اسی وجہ سے ہر جگہ اب ضرورت ہے کسی نہ کسی استاد کی. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ معیار، اس میں فرق آ رہا ہے 19-20 18-20 کا، صحیح. تو وہ نہیں آنا چاہیے. مزید اس کو مضبوط ہونا چاہیے. بچے البتہ حفظ کر رہے ہیں، اور صحیح. یعنی ہمارے ہم ہاں اب تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ مساجد جو ہے وہ زیادہ ہیں، بلکہ مساجد کی تعداد کم ہے اور حفاظ کی تعداد جو ہے ہمارے یہ یہاں بہت زیادہ ہے. یہ تو ہمارے پاکستان میں زمانے سے حفاظ کرام کو جگہ نہیں ملتی، مساجد میں تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملتا. بعض ایسی مساجد ہیں جہاں 10 جگہ 5 جی. جگہ تراویح ہوتی جی ہے. یہ اچھی چیز ہے نا، یہ تو کہ اگر اچھی چیز ہے، زیادہ اس میں جی کوئی حرج تو نہیں ہے. اچھا موقع ملنا چاہیے. جی. اور حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو اگر یہ تراویح پڑھانے کا موقع نہ ملا نا، تو پھر وہ پختگی بھی ختم ہو جائے. اسی طرح شبینے کا جو رواج بھی میں تو بچپن میں بہت دیکھا، وہ گو کہ ابھی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آپ یہی دیکھتے ہیں کہ شبینے پڑھانے کا بھی رواج اسی طرح سے بہت ذوق و شوق کے ساتھ جاری ہے. وہ بھی بڑھ رہا ہے، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ہاں. کئی مساجد میں ہوتا ہے. ہم تو لوگوں کو منع کرتے کرتے بھی بعض اوقات تھک جاتے ہیں، ہمیں بھی بلایا جاتا ہے، تو اس میں بھی اضافہ ہے. آپ کی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے آخری 10 دنوں میں، بڑی سخت ہوتی ہے. اصل میں نماز ایسا عمل ہے نا کہ اس میں آپ جو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جاتا ہے. ہم بچپن میں ہمیں یاد ہے، ہمارا اگر منزل کا کوئی پارہ کمزور ہوتا تھا تو ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے تھے کہ بس یاد کرو اور نفلوں میں سناؤ. تو وہ ہم آگے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور دائیں طرف ایک ہمارا کوئی ساتھی کلاس میٹ جو بھی ہوتا تھا، تو وہ دائیں طرف کھڑے ہو کے وہ سن رہا ہوتا تھا. تو نماز میں جو غلطی آ رہی ہے تو وہ اسی میں وہ درست ہو رہی ہے، لقمہ دے کے درست ہو رہی ہے. تو اس میں چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ اچھا یاد ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے تو واضح کر دیا کہ حفظ کرنے کا ذوق الحمدللہ بڑھ رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن معیار گھٹ رہا ہے. جی اب میرا سوال یہی ہے کہ یہ معیار کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس میں والدین کے لیے کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ اور اس سے ایک جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسکول پلس حفظ والا ماڈل ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ سود مند ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بچے کو حفظ پورا کرنے دیا جائے، اس کے بعد پھر واپس اسکول میں لے کے آ جائے؟ بلکہ جو حفاظ ہیں، جو قاری صاحبان ہیں خاص طور پہ، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ آپ بچے کو صرف مکمل طور پہ حفظ کے لیے ہمیں دے دیں، آپ جو ہے ساتھ میں اسکولنگ نہ کروائیں. وہ اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہماری بات سے بہت سو کو اختلاف ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ حفظ قرآن ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں پھر بچے کو اسی کام کے لیے چھوڑ دیں. اسکولنگ اور حفظ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. اگر چلتی ہیں، ہمارے ہاں جو معیار کمزور ہوا ہے حفظ کا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بچہ ایک طرف اسکول میں ہوتا ہے، دوسری طرف وہ حفظ میں ہوتا ہے. اس سے فائدہ کوئی نہیں. اگر آپ اس بچے کو مکمل طور پہ حفظ میں لگا دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 1.5 سال میں 2 سال میں حافظ بن جائے. لیکن اگر آپ نے اس کو حفظ پلس اسکولنگ ساتھ میں ملا کے اس کو چلانا شروع کیا تو وہ 5 سال میں بھی حافظ مشکل سے بنے گا. اور اگر بن بھی گیا تو اس میں وہ چیز نہیں ہوگی. اور آپ کا تو تعلق ہی اسکولنگ سسٹم سے ہے، تو آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا سلیبس اب کتنا تگڑا ہو گیا ہے، اور بچوں کے اوپر اس کا کتنا برڈن ہے، کتنا ایک بوجھ ہوتا ہے. وہ پہلی والی پڑھائی نہیں، اب تھوڑی ٹف ہو گئی ہے. جی حالانکہ ہم نے یہاں پر اپنے اسکول میں تو اس سال نا ریڈیوس سلیبس اپنا بنا لیا ہے. کیونکہ ہمیں اوور دا ایئرز یہ بات سمجھ آئی کہ کتابیں بچے خریدتے تھے تو اس کے اندر وہ پورا سلیبس کون پڑھا سکتا ہے 1 سال میں. وہ تو 2 سال کی کتابیں ہوتی ہیں جو 1 سال میں بھیج دیتے ہیں. تو مقصد اس کے پیچھے بھی کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کو اتنی کتابیں بھیج دی جائیں کہ اس کے چند اسباق پڑھا لیے جائیں، باقی وہ کتابیں خالی پڑھی رہتی ہیں. لیکن اوور آل ظاہر ہے کہ سب بچے ہمارے اسکول میں نہیں پڑھتے. اوور آل تو یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے وہ بہت بڑا سلیبس ہوتا ہے، اور بلکہ بچوں کے بیچارے کو بستے اتنے بھاری ہوتے ہیں، اٹھائے نہیں جاتے کہ اب دیکھ کے ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو اس پہ بلکہ وہ لوگ ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کون سی آیت ہے. تو بوجھ لا دیں. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے والدین بھی اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا سا بچہ اور اتنا بڑا بیگ اس کے پیچھے کندھے پہ، تو وہ اس چیز کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں. نہیں، میں نے عجیب دیکھا ہے، کچھ والدین خوش ہوتے ہیں کہ بچوں کو بہت پڑھایا جا رہا ہے، دیکھا نا اتنی کتابیں. ہمارے تو یہاں پہ ہوا، یہ تو ہمارا فلاحی اسکول ہے، تو اس میں کچھ والدین آ گئے کہ آپ لوگ جو ہے اتنا کم کرواتے ہیں کام، ہوم ورک بھی نہیں دیتے. ان کو بتایا کہ نہیں بھائی، اب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز یہی ہو گئے
کہ چیزیں جو ہے وہ کم کروائی جائیں لیکن ان کی تفہیم بہتر ہو, ان کی کمپریہنشن بہتر ہو. تو یہ اسکول کے چیلنجز تو ہیں اپنی جگہ پر. حفظ کے بارے میں جو میں نے شروع میں ایک بات کی نا کہ لوگ 5 سال 8 سال بھی لگا دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو دیکھنے والے کو لگے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, حفظ تو 2-3 سال میں ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے ایسے بہت سے طلباء دیکھے اور آپ کے تجربے میں بھی ہوگا کہ جن میں اتنی استعداد نہیں ہوتی اور وہ بیچارے لگے رہتے ہیں, والدین بھی فورس کرتے رہتے ہیں, اساتذہ بھی ان کو جو ہے وہ سختی سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کیا جب حفظ کرنا شروع کرے بچہ تو اس کی کوئی استعداد جانچنے کا معیار ہے, اور اگر وہ 1-2 سال میں اچھے نتائج نہیں دے پا رہا تو اس صورت میں کیا اس کو دوسری تعلیم کی طرف منتقل کر دینا بہتر نہیں ہوگا؟ اچھا, یہ بہت اہم بات ہے اور اس پہ میں اپنے دوستوں کو, لوگوں کو سمجھاتا بھی رہتا ہوں. دیکھیں, اللہ نے ظاہر ہے کہ ہر بچے کو تو حافظ بننے کے لیے نہیں پیدا کیا. ہر بچے کی ذہنی سطح وہ ہے نہیں, وہ اس کی یادداشت, وہ دماغی وہ طاقت نہیں ہے. ایک بچہ ایک کام کر ہی نہیں سکتا, آپ اس سے وہ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اور افسوس پھر اس پہ بھی ہوتا ہے, جیسے ایک صحابہ بھی چند ماہ قبل میرے پاس آئے بھی تھے مشورے کے لیے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا بیٹا حفظ میں ہے اور وہ مکمل نہیں ہو رہا اور ہم بہت پریشان ہیں, آپ مشورہ دیں ہم کیا کریں. تو میں نے پوچھا کہ کتنے پارے ہو گئے بچے کو؟ کہنے لگے 10 پارے ہو گئے. کتنے عرصے میں ہوئے؟ تو شاید 7 سال میں, 6 سال میں, 7 سال میں. اچھا, تو میں نے کہا کہ یہ جو 10 پارے بچے نے حفظ کیے ہیں بچے کو یاد ہیں؟ کہنے لگے وہ بھی یاد نہیں ہے. تو اچھا, اب اگلی جو بات ہے وہ بڑی تعجب خیز ہے. میں نے پوچھا کہ جب بچہ کر نہیں پا رہا تو آپ لوگ کیوں کروا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بس میری اور وائف کے نا ہمارا بہت شوق ہے بچہ حافظ ہو. میں نے کہا آپ اپنے شوق کی وجہ سے بچے کو بالکل ہی آپ نے مطلب کیا کہیں گے اس کو, میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کہوں کہ بچے کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. نہیں, اس ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے بچے کو. مقدمہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی زندگی تباہ کریں گے. میں پہلے سے ڈسکلیمر دے رہا ہوں, اس پہ ناراض نہ ہوگا تاکہ ہماری آخرت سنور جائے, کیونکہ وہ 70 حافظ لے کے جائے گا, وہ یہ والا بھی تو مسئلہ نا. بلکہ ایک صاحب ویسے ہی کسی حافظ کی محنت کر لیں شاید وہ مان جائے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے حفظ کروا رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا آپ نے پوچھا ہے بچے کو شوق ہے, ذوق ہے؟ وہی وہ 2 سال میں ابھی 1 سپارہ بھی نہیں ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے نہیں بس جو ہے وہ ہمارے کو تو شوق ہے نا, ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری آخرت سنور جائے. تو اب بچہ تو کھیلنا ہی چاہتا ہے. اچھا, اب وہ جو مثال میں نے دی, اس طرح کی 2-3 مثالیں میرے سامنے آئیں. تو میں نے ان سے پوچھا بچے کی عمر کیا ہے؟ بچے کی عمر میں کہا میں 14 سال تھی. میں نے کہا اسکول کتنا پڑھا ہوا ہے؟ اسکول نہیں پڑھا ہوا. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ یعنی اس کو نہ وہ حفظ کا رہا اور نہ وہ اسکولنگ کرا. اب آپ کون سے اسکول میں اس کو لے کے جائیں گے, وہ ان کو بٹھائیں گے, اس کو ایڈمیشن دیں گے؟ تو ہمارے لوگوں کو شوق تو بہت ہے جی, لیکن بچے کو چلانا کیسے ہے یہ بالکل نہیں پتہ. جی, معذرت کے ساتھ ہمارے وہی اسکول جو حفظ کراتے ہیں وہ اس معاملے میں کمزور ہیں زیادہ تر, الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ ایسا ہو کہ جن کے ہاں حفظ کا معیار بہت اچھا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ عمومی جو رجحان ہے اسکولوں میں حفظ کا وہ کمزور ہے. ہمارے والدین اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ بنیں تو اس کے لیے دینی مدارس مضبوط ادارے ہیں, ان اداروں سے رجوع کریں, وہاں جا کے بچے کا ایڈمیشن کرائیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو پلان اچھا کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ بچے کو 5 سال سے پہلے نادرہ کے لیے بھی بٹھانا چاہیے. لیکن صحیح. اور اگر سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو اسکول میں بھی نہیں بٹھانا چاہیے. یہاں تو اللہ معاف فرمائے 1.5 سال سے داخلے ہو رہے ہیں, بچوں کو بھیج دیتے ہیں اسکول میں. ہمارے لوگ جب میں کہتا ہوں کہ یار نہیں کرنے چاہیے, وہ کہتے ہیں نہیں بچوں کو پڑھاتے تھوڑی ہیں, وہ تو میں سے اس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں, جوتا باندھنا سکھاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا. تو اس کو گھر پہ رہنے دو, اپنے اماں ابا سے کھیلنے کے لیے, وہ بہن بھائیوں سے کھیل لے گا, اس کو کھلونے لا کے دے دو, وہ اس کے کھیلنے کی عمر ہے, کہاں اس کو لے جا کے اسکول میں یا کسی مدرسے میں ڈال دیا. تو 5 خیر وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں ہم جتنے بھی کہیں تو لوگوں نے ہماری بات پہ نہیں عمل کچھ کرنا. وجوہات بھی ہے نا کہ اب جس طرح خواتین بھی وہ معاشی جد و جہد میں شامل ہو گئی ہیں, جو حالات ہیں. تو میں نے کچھ دیکھا نیوکلیئر فیملیز جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ والد بھی کام پہ گئے ہوئے, والدہ بھی گئے ہوئے, تو بچے کو کہیں تو بھیجنا ہے ان کو. نہیں یہ اس طرح کی مثالیں کم ہیں, بہت سارے گھر پہ بیٹھے ہیں. اچھا وہ تو زیادہ ہے. بچوں کو 2-2.5 سال 3 سال کی عمر میں اسکول بھیج, وہ تو سکون کرنا ہوتا نا گھر والوں کو کہ بچہ جو ہے وہ مصیبت ہے, اس کو اسکول بھیجو تاکہ گھر میں سکون ہو جائے. اب اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں.
تو بچے کو شروع میں اسکول میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک، وہ اسکول میں رہے. اچھا، یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلے اسکول ہاں، کی تعلیم کہ میں اس کی شامل کریں. جو پلاننگ آپ کریں جی تو وہ کس طریقے سے جی، کریں. صحیح. بچے کو اسکول میں ڈالیں، ٹھیک ہے. اسکول کے ساتھ ساتھ اس کو کسی اچھی جگہ سے نادرہ قرآن کریم پڑھوانا شروع کریں. صحیح. جب یہ بچہ نادرہ قرآن کریم اپنا درست کر رہا ہوگا، مکمل کر لے گا، تو اس وقت تک میرے خیال میں شاید اس کی پرائمری پوری ہو چکی ہوگی یا ہو رہی ہوگی. اس وقت پھر اس کو اس کے ساتھ ساتھ حفظ میں ڈال دیں. اور اس سے پہلے اگر ہم ذوق شوق جو ہے بچوں کے اندر پیدا کریں، وہ کچھ احادیث ذوق سنائی شوق جائیں. دیکھیں جی اور بچے سے پوچھیں بھی. جی، کچھ واہ. صورتیں یاد کروائیں اس کو. جی جی ایسے. نہیں، بالکل، بہت اچھا آپ نے بتایا لوگوں ذوق کو شوق کہ بالکل. پہلے جو ہے اسکول میں داخلہ کروائیں، کنڈر گارڈن پڑھوائیں، پرائمری اسکول کے دوران جب وہ نادرہ اچھا کر لے تو پھر وہاں سے یہ فیصلہ کریں کہ اس میں استعداد ہے یا نہیں. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ چند صورتیں یاد کروا کے دیکھیں کہ اس کی میموری کیسی ہے، وہ کیسے رسپونڈ کر رہا ہے. تقریباً نا اسکول کے ساتھ ساتھ بچہ 3-4 پاروں تک چل سکتا ہے. 3-4 پارے 5 پاروں تک اس کو کور کر سکتا ہے کہ بچہ ایک ٹائم اسکول جا رہا ہے، دوسرے ٹائم میں وہ حفظ کر رہا ہے. تو ایک آدھ پارے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچہ کر رہا ہے اپنے شوق سے ذوق سے یا نہیں کر رہا. بچہ ایک وقت آئے گا جب اس کے سپارے 2 سے 3 ہو جائیں گے، 3 سے 4 ہو جائیں گے، تو وہ تنگ کرنا شروع کر دے گا. پھر بچے کو بٹھا کے تھوڑا سا، اب یہ فیصلے کا وقت ہوتا ہے، جی، اس کا ذوق بھی پتہ کرنا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. بچے کے استاد سے، اس کے قاری صاحب سے بھی پوچھنا ہوتا ہے. بچے کا اپنا شوق ہے، آپ کا اپنا شوق ہے، آپ بھی کرانا چاہتے ہیں، بچہ بھی کرنا چاہتا ہے. وہ فیصلے کا وقت ہوتا ہے کہ اب آپ اسکول کو آف کروائیں اور یہاں یہ بچے کو ٹرانزیشن کر لیں. صحیح. بالکل قرآن کریم کے حفظ کے لیے اس کو چھوڑ دیں. یا پھر یہ کہ وہ قرآن حفظ نہ کروائیں اور پھر مکمل اسکول میں لگا لیں، تو 2-3 سپارے تو اس کو یاد ہو جائیں گے، تو زندگی میں اس کو نماز پڑھنے میں کام آئیں یہ گے. اس صورت میں کہ اگر بچہ نہیں کرنا نہیں کر چاہتا پا رہا، تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس کو نادرہ پڑھوا اور دیا. 2-3 سپارے حفظ کروا دیے جو اس کی اپنی عبادت کے لیے، بہت اچھی نماز بات کے لیے ہے، بہت اس کے لیے فصول بہت مند ہوں گے اچھی بات انشاءاللہ. ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو آپ امتحان لینا شروع کر دیں، بہت ساروں کو نادرہ بھی نہیں پڑھنا آتا، جی، وہ مطلب معیاری طور پہ نہیں پڑھ نہیں پاتے. پڑھنا آتا نا. اچھا، ہمارے ہم نے بچوں یہ کو بات تو آپ نے بہت اچھی کمپلیٹ کر لی کہ بھائی ٹرانزیشن کروا کے مدرسے میں لے کے آتے ہیں. اچھا، یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا، تو ٹھیک ہے، کیجیے. آپ نے بچے کو حفظ میں ڈال دیا. صحیح. اس بچے کا ذہن اگر اچھا ہوا تو میرے خیال میں یہ 2 سال کے عرصے میں حفظ مکمل کر کے آپ کو یہ فارغ ہو جائے. اسٹینڈرڈ ٹائم یہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کو اسکول میں ڈال واپس لے کے آتے ہیں. اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ جو طلبہ ہیں مدارس کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ ایک بچہ ہے جو پچھلے تقریباً 4 سال سے 5 سال سے حفظ کر رہا ہے اور اس نے 10 سپارے 15 سپارے کیے ہیں، تو وہ جو ہے والدین کو بلا کے معذرت کر لیں کہ بھائی اب آپ جو ہے اس کو اسکول میں ڈال لیں، اور یہ جو ہے وہ اب نہیں کر پا رہا. صاحب اساتذہ معذرت کرتے ہیں، والدین نہیں مانتے. ایک مثالیں ہیں ہمارے پاس. جی. اساتذہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ نہیں کر پا رہا، تو وہ بہت تکلیف میں ہے اور مشکلات ہیں. آپ اس کو اسکول میں ڈال لیں، کسی اور کام میں ڈال لیں، والدین مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے نہیں، ہمارا شوق ہے بچے نے حفظ کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے حفظ کرنا شروع کیا تو میرے ساتھ جو کچھ ساتھی تھے انہوں نے 10 سپارے حفظ کیے ہوئے تھے، اور وہ اچھا مجھے کچھ ذوق شوق تھا تو وہ اللہ نے کیا کہ جب میرا کمپلیٹ ہوا تو ان کے ابھی 20 سپارے ہوئے تھے یا 25 سپارے ہوئے تھے. تو مطلب یہ کہ وہ ذوق شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جلدی پہنچا دیا. وہ بیچارے اپنے والدین کی وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ بس وہ امی ابو جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی تم نے یہ کر کے دکھانا ہے، اور ان کا اپنا ذوق شوق نہیں تھا، اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ بس دونوں کافی ٹائم چیزوں لگ کا گیا. اس میں نا عمل دخل ہوتا ہے، آپ کی ذہنی استعداد کا اور آپ کے ذوق شوق کا. اچھا، دونوں بچے چیزیں کے لیے ذوق شوق تو ایک فطری سا مسئلہ ہوتا ہے، تو اب ظاہر ذہنی استعداد تو وہ اپنی لے کے پیدا ہوا نہیں ہے. تو اب ہوتا یہ بھی ہے نا کہ حفاظ کرام جو یعنی جو حفظ کے پروسیس سے گزرتے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ نفسیاتی دباؤ محسوس کرنا شروع کرتا ہے بچہ، اور وہ بہت قابل بھی ہو، اس کا ذوق شوق بھی ہو، تب بھی یہ 1-2 پوائنٹس تو حفظ کے دوران آتے ہی نا کہ جہاں پہ وہ برن آؤٹ فیل کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ تم صبح سے رات تک کلامی الہی پڑھ رہے ہو، ایک ہی کام کو کے لیے تم نے مختص کر دیا ہے، تو ان کو نفسیاتی طور پر تسکین پہنچانے کے لیے تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہلکا پھلکا سا، تو اگر کچھ 1-2 سائنس کے سبجیکٹس یا انگریزی یا کچھ اور تعلیم بھی ان کا بندوبست کیا جائے لائٹر نوٹ پہ، تو یہ کیا بہتر نہیں ہوگا؟ یا پھر آپ سمجھتے کہ نہیں، ان کو فوکس کرا کے کام پورا کرا دیں؟ ہمارے بہت سے اداروں میں اس کی ترتیب ہے. جی، وہ حفظ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں بہت آہستہ آہستہ،
اور جن اداروں میں یہ ترتیب ہے تو وہاں سے جب بچہ حفظ کر کے نکلتا ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچے کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. صحیح. بہت سے اداروں میں ترتیب وہ پھر اپنے طور سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو لے کے چلتے ہیں. کسی کے یہاں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ترتیب ہوتی ہے تو کسی ادارے میں دن میں 11 سے 12 تک یا 11 سے 12:30 تک 1.5 گھنٹہ. وہ اتنا لائٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ حفظ قرآن کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ پڑے. اور یہ اچھی چیز ہے. ہمارے اسکول میں بھی ہے کیونکہ حفظ پروگرام ہم بھی کرواتے ہیں تو ہم نے مدرسہ اسکول ایک الگ بنا دیا ہم نے ان بچوں کے لیے جو حفظ کر رہے ہیں. اب ہم نے اسکول والوں کے حفظ کے اوپر بات کی تو اس میں ایسا نہ پھر آپ محسوس کریں تو کر چکے ہم تو ہم کیا برا مانیں گے آپ کی بات کا, اور برا مان بھی گئے تو کون سا فیس بک پہ آپ کے خلاف پوسٹیں کریں گے جاکے. تو اب تو ہم وہ بات کر بھی چکے ہیں. تو خیر نہیں, ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے سے تعلیم میں کو ایجوکیشن ہے کیونکہ وہ انتظامی مجبوری بھی اس میں زیادہ ہے. تو ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو ایجوکیشن کے خلاف گفتگو کی, ہم نے بہت سنی لیکن ظاہر ہے کہ جو کرنا ہے وہ تو کرتے رہیں گے. نہیں وہ ظاہر ہے جب کام کر رہے ہیں تو اس میں تو مخالفتیں بھی دیکھنی ہے. نہیں مطلب مخالفت اپنے جگہ پر, اختلاف اختلاف رکھنا تو بالکل حق ہے. وہ تو سننا ہے. تو آپ جو یہ فرما رہے تھے کہ ہاں کہ اگر اس کے ساتھ ایک لائٹر نوٹ پہ ایجوکیشن ان کے لکھنے پڑھنے کی جاری رکھیں, اس میں مجھے دراصل ایک ذرا افسوس یہ ہوتا ہے کہ مدارس میں انگریزی سکھانے کا اہتمام اس طرح سے نہیں کیا جاتا. وہی اللہ ماشاء اللہ کچھ جگہ تو ہم نے دیکھا, تو یہ اتنی کمی کیوں رہ گئی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ انگریزی سیکھنا معاشی طور پر بہتر ہونے کے لیے کتنا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. نہیں یہ باتیں پرانی ہو گئی, پہلے نہیں ہوتا تھا اب تو ہوتا ہے. اب تو کئی مدارس میں میٹرک بھی کرایا جا رہا ہے باقاعدہ. نہیں جہاں پہ ہم اردو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں, عربی لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں, انگریزی پہ اتنا فوکس نظر نہیں آتا. تو اب اگر میں کہوں کہ ہمارے اسکولوں میں اردو نہیں پڑھائی جاتی تو کہاں پڑھائی جاتی؟ یہ جتنے بچے ہمارے اسکولوں سے نکل رہے ہیں ان کو اردو آتی ہے؟ کراچی جیسے شہر میں ہمارا نوجوان اردو بھول چکا ہے, اس کو بولنے نہیں آتی, اس کو پڑھنے نہیں آتی, اس کو لکھنی نہیں آتی, وہ اردو میں درخواست نہیں لکھ سکتا. صحیح. تو اس طرف بھی دیکھیں. وہاں تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ حفظ کے بچے کو کہاں وہ انگلش سکھائیں گے. انگلش نہیں سکھاتے تو کیا وہ عربی سکھا رہے ہیں؟ عربی بھی نہیں سکھا رہے ہیں. وہاں معاملہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جی حفظ کرو, زیادہ تر اپنا ٹائم حفظ کو دو. بہت لائٹ موڈ میں ایک اچھے ماحول میں آہستہ آہستہ وہ بچے کو تھوڑا بہت اسکولنگ کا وہ لے کے کر کے دے دیتے ہیں. جہاں یہ ترتیب نہیں ہے وہاں والدین اگر چاہیں تو وہ شام کے اوقات میں بچے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی ترتیب بنا سکتے ہیں. لیکن بچے سے پوچھ کے دیکھ کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر ادھر بچے کے حفظ کے اوپر پڑ رہا ہو تو اس میں پھر نقصان ہوتا ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے بچے کے حفظ کے اوپر اس کا اتنا برا اثر پڑا کہ وہاں کمزور رہ گیا. ہاں یہ تھوڑا سا اس کو ذرا وضاحت کر دیں, کیونکہ اس پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دیکھنے والے آپ پر تنقید زیادہ کریں گے. جیسے انگریزی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی, یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر حفظ کے ساتھ کوئی اور تعلیمی ذوق زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ جو استعداد حفظ کرنے کی ہے وہ کم ہوتی ہے اور پھر رجحان دوسری طرف چلا ہے. وہ آپ فارسی سکھائیں, فارسی میں بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ چائنیز میں بھی ہو سکتا ہے. انگریزی کی مخالفت تو ہم نے کی نہیں, ہم تو اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بچے کے اوپر بوجھ کتنا ڈالنا ہے. آپ نے کہا بچے کو انگلش نہیں سکھاتے ہیں, میں نے کہا تو مدارس والے عربی کہاں سکھاتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ وہ عربی سکھا رہے ہیں انگلش نہیں سکھا رہے ہیں. نہیں میں آج کل جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا تو ہم بہت وضاحت ساتھ ہی کر لیتے ہیں, بلکہ ہم تو خود میں تو آج کل پوڈ کاسٹ میں معافی بھی مانگ لیتا ہوں آخر پہلے سے. ہم تو خود ایک عصری جامعہ میں پڑھاتے ہیں, وہاں کے استاذ ہیں, تو ہم کہاں اصل میں دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ اچانک سے آتے ہیں اور وہ آ کے ایک ایسا کامنٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات کب ہوئی تھی. اچھا دیکھیں اب مدارس کی بات ہو اور وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ایلیفینٹ ان دا روم, کہ سب سے جو آبویس بات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, مدارس اور مار پیٹ کا کلچر. کہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ مدارس میں جو ہے سختی ہے, مارا جاتا ہے. اب تو ویڈیوز سرفیس ہو جاتی ہیں اور لوگ اس پر بہت باتیں کرتے ہیں. ابھی ایک بہت مشہور ہمارے یوٹیوبر ہیں, انفلوئنسر ہیں, وہ خود بھی حافظ ہیں, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہیں یہ بات کہی کہ بھائی بچوں کو اگر میں قرآن پڑھاؤں گا تو کسی بھی مولانا حضرات کی صحبت میں نہیں پڑھاؤں گا, نہیں فزیکل جو ہے کلاسز میں لے کے نہیں جاؤں گا, آن لائن پڑھاؤں گا, کیونکہ مجھے اتنا زیادہ مارا گیا اور اتنا تشدد ہوا. تو انہوں نے مولانا حضرات پر ٹھیک ٹھاک تبرہ کیا اور لوگوں کو یہ جو ایک طرح سے ریکمینڈ کیا کہ آپ بچوں کو مدارس نہ بھیجیں, کسی پڑھانے والے کو گھر پہ نہ بلائیں, بلکہ آن لائن پڑھائیں, تاکہ وہ ایک بیچ میں جو ورچوئل نظام جو ہے وہ حائل رہے پڑھانے والے اور پڑھنے والے میں. اچھا اس میں نا الفاظ کا اور جملوں کا بڑا کھیل ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا بچوں کو مارا جاتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, تسلیم ہے,
لیکن جب آپ کہتے ہیں نا بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے تو بڑا سخت لفظ ہے. تشدد نہیں ہوتا. کچھ تشدد واقعات تو ہیں نا جو مطلب ویڈیوز بھی سرفیس ہوئی ہیں, دیکھا بھی آپ نے بھی, ہم نے بھی دیکھا ہے. کیا وہ واقعات اسکولوں میں نہیں ہوئے؟ ہوئے اسکول کا ٹیچر نہیں مارتا؟ جی ایسا ہوا ہے, کیا تھانے دار نہیں مارتا؟ تو بہت ہوتا ہے. پولیس والے ان کی ویڈیو میں نے کل پرسوں ویڈیو دیکھی ہے جو وہ لاہور کی. اور وہ پولیس والے تو حفظ بھی نہیں کرواتے کسی کو. نہیں کراتے لیکن بات مارنے کی ہو رہی ہے نا, مار پیٹ کی تو اجازت نہیں ہے. جی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کرواتے بھی نہیں, یا تو مار کے کچھ یاد بھی کروا رہے وہ ہوتے ہیں. یاد کروا لیتے ہیں. تو مار نہیں, پیٹ یہ ہر مذاق کر رہا تھا, جگہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی. مذاق نہیں کر رہے ہم, سیریس بات. مار پیٹ ہر جگہ ہوتی ہے, جی ٹھیک ہے, لیکن ہونی نہیں چاہیے نا. لیکن ہونی چاہیے نہیں چاہیے. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہنا شروع کرو, جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو اس کو پھر مارو. والدین کے لیے اجازت ہے نا وہ. ہاں والدین کے لیے. تو مارنے کے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں مارنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس کو مارو. تو اب اس کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پنکھے سے لٹکا کے الٹا کر کے اس کو چھتر لگانا شروع کرو. مارنے کی ایک حد ہے, تو اس میں جسم پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے, بچے کا جو ہے نا وہ دل نہیں اس پہ وہ ہونا چاہیے, وہ ساری چیزیں. تو اب مدارس میں جو مارا جاتا ہے, اول تو وہ مار پیٹ جو ہوتی تھی وہ تو ویسے بھی ختم ہو گئی, جو کہ اچھی بات ہے. ہاں بہت اچھی اس بات لحاظ سے ہے, بہت ٹھیک اچھی ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں. تو آج کل تو وہ مار پیٹ ہوتی بھی نہیں ہے. اگر کسی جگہ ہوتی ہے وہ ہلکی پھلکی ہوتی ہے, اتنی زیادہ کہاں ہوتی. لیکن وہ چیک کیسے رکھیں گے نا, آپ بھی استاد ہیں, پڑھاتے ہیں نا, کہ آپ اسکول اگر چلاتے ہیں, آپ ہم نے کیسے تو چیک رکھتے ہیں؟ سختی کی ہے, مطلب تو اسی طریقے سے نہیں, ہم نے تو انتظامیہ لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اس کو ٹرمینیٹ چیک کیا ہے. رکھیں. ہم تو بہت سخت ہے اس معاملے میں کہ ہم نے ٹرمینیٹ کیا کہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہمیں یہ ریئلائز ہوا اوور دا ایئرس کہ اگر آپ وہی نا ہاتھ لگانے کی اجازت دیں تو کتنی زور سے مارنا ہے, کتنا مارنا ہے, کب مارنا ہے, تو یہ سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہم نے تو یہاں پہ بند کر, لیکن ہمارا تو بال ایک اسکولنگ سسٹم ہے, تو اس طرح سے اس مسئلے کا اطلاق نہیں ہوتا. مدارس پہ یہی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر آپ ذرا سی اجازت دیتے ہیں کسی کو مارنے کی تو وہ پھر بات رکتی نہیں, وہ بڑھتی آگے. اس میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کروں, معلم کے اوپر اگر ہم دیکھیں نا تو معلم کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ اس کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے. جی بہت خوب, بہت تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری کلاس میں 20 بچے ہیں, تو کون سا بچہ ہے جو بغیر ہلکی پھلکی مار کے وہ نہیں پڑھے گا, اور کون سا بچہ ہے جو ذرا سا اس کو میں ڈانٹ دوں تو وہ پڑھنا شروع کر دے گا. تو جس کو جو ڈانٹ سے کر سکتا ہے اس کو تھپڑ مارنا ایک بیکار سی بات ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے اساتذہ کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے, ان کی مار کیا ہوتی تھی, وہ کرسی بنا دیتے تھے, کرسی بن جاؤ, ٹھیک ہے, اٹھک بیٹھک کرو, یہ ان کی سزا ہوتی تھی. یا ہمارے استاد جو تھے وہ پین لے کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے تھوڑا سا اس کو دبا دیے کرتے تھے, بس یہ سزا ہو گئی. اچھا, ہمارے اساتذہ اس زمانے میں ان کی یہ مار تھی. اچھا, بعد میں ہم جب بڑے ہوئے تو ہمیں اس سزا کی افادیت کا پتہ چلا کہ انسان جب اٹھک بیٹھک کرتا ہے تو فزیکلی کتنے اس کو فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں, جب وہ کرسی بنتا ہے تو اس سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ہمارے اساتذہ ہمیں سزا بھی وہ دیتے تھے جس کا ہماری باڈی پہ, ہماری جسم پہ اچھا اثر پڑے, ٹھیک ہے. لیکن آج کل اس کے بعد جو اساتذہ آئے تو ظاہر ہے کہ ان میں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں تھیں, تو انہوں نے پھر مار پیٹ سے کام چلانا شروع کر دیا. کیونکہ بعض جگہوں میں تو پنجاب وغیرہ میں سنا ہے کہ وہ اگر بالفرض بچے نے یاد نہیں کیا ہوا تو وہ قاری صاحب آگے غصے میں بھائی انو لمیا پاؤ, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2-4 بچوں کو پکڑا. اس سے کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا, نہیں ہونا چاہیے. اب تو اس میں قانون بھی پاس ہو گیا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں نہیں مار سکتے. وہ شہزاد روئے صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ کافی کیمپین وغیرہ کی. لیکن قانون پاس ہو یا نہ ہو, آپ مسلمان ہیں, آپ مدرسہ چلاتے ہیں, اسکول چلاتے ہیں, اتنا تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شرعی طور پہ ہم کسی کو کتنی سزا دے سکتے ہیں, اور خوشگوار ماحول ہونا چاہیے. اچھا, یہ تو ایک طرف کی بات ہو گئی. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس ہیں
ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جس کو وہ سرو کر رہے ہیں، جن کو رہائش بھی دیتے ہیں، وہ طعام بھی دیتے ہیں، علاج بھی کراتے ہیں، دینی تعلیم بھی دیتے ہیں. لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ مدارس کی مخالفت اب لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے، مطلب ایک تو ظاہر ہے بڑا طبقہ تو وہی ہے جو ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ طبقہ جو مخالفت میں کافی آگے بڑھ گیا ہے، تو اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ کیونکہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ مدارس خدا نخواستہ اس طرح سے نہ ہوتے تو یہ جو اتنی بڑی تعداد لوگوں کی کہاں جاتی ہے؟ اصل میں مخالفت بھی جب کسی کام کی شروع ہو جاتی ہے نا تو سمجھ جایا کریں وہ کام چل رہا ہے. جب تک کام چلتا نہیں ہے تو ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تو مدارس میں ایک ایک مدرسے میں جا کے دیکھیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں صحیح بچے بات. پڑھ رہے ہیں. ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کا علاج معالجہ، وہ ساری چیزیں مدرسے والے کرتے ہیں. بالکل. اور بچوں سے اس وقت میں کوئی فیس وغیرہ کوئی کچھ نہیں وصول چارج کی جاتی. نہیں چارج کیا جاتا. بہت بڑی خدمت ہے. صدر مشرف مرحوم نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ مدارس سے بڑی این جی اوز کوئی نہیں ہے. بہت بڑی این جی اوز بہت بڑا کام کرتے ہیں. ہمارے گھر میں 2-3 بچے ہوتے ہیں تو ہماری سیلری ختم ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں ہزاروں بچے ہیں، ان کا کھانا پینا، دن میں 3 وقت کا کھانا، پھر یہ مدرسے والے اساتذہ اور بچے یہ لوگ کھاتے بھی زیادہ ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ ان کا خرچ کتنا ہوگا. اور جمعے کے بعد کھاتے ہیں. ہاں، جمعے کے بعد، جمعے سے پہلے جب آپ دے دیں وہ یہ کھاتے ہیں. مذاق کر تو وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب لوگ مخالفت کرتے ہیں. مخالفت نہیں کرنی چاہیے. جی دیکھیں پاکستان کے ماحول میں اسکولنگ بھی ضروری ہے، مدارس بالکل. بھی ضروری ہے. مدرسے نہ ہو تو آپ کا بچہ عقیدے، نظریاتی اعتبار سے، ہر چیز کے لحاظ سے کورا ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا. کیونکہ ہم آپ کو منت سماجت کر کر کے تھک گئے ہیں کہ آپ اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں، تھوڑا مذہب بھی بتائیں، دین کے حوالے سے بتائیں. بچہ اسکول سے نکل رہا ہو، ہمارا بچہ اسکول سے نکل رہا ہو تو کتنا اچھا ہوگا کہ اس کو وضو کا طریقہ بھی آتا ہوگا، اس کو غسل کا طریقہ بھی آتا ہو، وہ ضروری نماز پڑھنا بھی دینی جانتا تعلیم ہو. ہو. ٹھیک ہے، اس کو وہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس میں دونوں کا فرق پتہ ہو، رسالت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، اسے معلوم ہو. لیکن کہاں معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اسکولوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا. تو اسکولوں والوں سے درخواست ہے کہ مدارس کی مخالفت کرنا بند کر دیں، نہ کریں اس کی مخالفت. وہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، بالکل. اور جو بچے اسکول، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں. آپ دیکھیں نا جو ایکسپو سینٹر میں جو بک فیئر لگتا ہے ہر سال دسمبر میں، تو میں مطلب کئی سالوں سے جا رہا ہوں باقاعدگی سے، شاید جب سے شروع ہوا تب سے ہی میں دیکھ رہا ہوں اس کو. تو نظر یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ مدارس کے بچے وہاں پہ کتابیں خرید رہے ہوتے ہیں ذوق و شوق سے، اور پہلے دن سے آ رہے ہوتے ہیں. میرا ہر سال کا یہ تجربہ ہے کہ جتنی تعداد میں نے مدارس کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ وہاں دیکھے اور ان کو کتابیں خریدتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ سب سے بڑا نمبر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، یہ آپ نے کتنی اچھی بات کی. ان کو پڑھنے کا ذوق ہے، جی شوق ہے. وہ مستقل، وہ مختلف موضوعات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ سماجیات کو بھی پڑھیں گے، وہ تاریخ اور ہسٹری کو بھی پڑھ رہے ہوں گے. ان موضوعات کو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ مدارس والے محنت نہ کریں تو آپ کے ملک میں کتنے مذہبی حوالے سے فتنے ہیں. اب اس کے اوپر آپ دیکھیں تو کام کرنے والا ہے کون؟ جی الہاد کے اوپر کون کام کر رہا ہے؟ جدیدیت کے حوالے سے کون کام کر رہا ہے؟ تفسیر، حدیث، وہ ساری چیزیں کیا بطور مسلمان وہ ہمارے علوم نہیں ہیں؟ اس کے اوپر ایک بہت بڑا طبقہ کام کر رہا ہے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری طرف اگر ایسے ادارے ہیں کہ جہاں ہمارے بچے بن سمجھ کا آگے چل کے وہ ڈاکٹر بنیں گے، وہ انجینئر بن رہے ہیں، وہ مختلف شعبہ جات میں جا رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے اچھی بات ہے. بالکل. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نا اپنی کتابوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ٹیلر ماسٹر بھی اپنا ہونا چاہیے. ہر چیز، یعنی جو ضروریات، مسلمانوں کا معالج بھی اپنا ہونا چاہیے. تو اگر سارے بچے عالم فاضل بنیں گے تو کیا ڈاکٹر ہم باہر سے لے کے آئیں گے؟ کپڑے سینے والے باہر سے لے کے آئیں گے؟ تو یہ جو ساری ہماری ضروریات ہیں تو اب تو دونوں ماشاء اللہ طرف ماحول کے. بہت سے یہ حفیظ بھائی ہیں مثلا، حفظ بھی کیا، عالم بھی ہوئے، پھر وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی. آپ ہمارے سامنے کئی مثالیں ایسی ہیں کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، جس کو ہم عصری علوم، دنیاوی تعلیم یا کوئی بھی نام دے دیں، وہ حاصل کر کے ایک بڑی اچھی حسین امتزاج بنتے ہیں، ایک بیلنس شخصیت بنتی ہے کہ جو نظر آتا ہے کہ جو دین میں بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے اور دنیا کے امور میں بھی وہ بہت زیادہ ترقی کر مثالیں رہے ہیں اس پہ، بہت زیادہ بس مثالیں میں ہیں یہ ہے اس کہ پہ. اس میں ایسا مزید جو ہے رجحان بڑھنا چاہیے، اور جو ہمارے
دیکھنے والے ہیں جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, تعلیم دین حاصل کر رہے ہیں, کہ وہ ان کے لیے لازمی ہے کہ جو دنیا کی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر بھی کچھ حاصل کریں, اور جو دنیاوی تعلیم میں مصروف ہے ان کو چاہیے کہ ضروری جو دینی تعلیم ہے اس کا بھی ان کے پاس کچھ ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں نا, بنیادی طور پہ دین ایسی چیز ہے, آپ ڈاکٹر ہوں تو بھی آپ کی ضرورت ہے, آپ انجینئر ہوں تو بھی آپ کی ضرورت ہے, آپ سائنٹسٹ ہوں تو بھی آپ کی ضرورت ہے, آپ کسی بھی, آپ مزدور ہیں تو بھی دین آپ کی ضرورت ہے. تو بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہ تقاضا کر رہے ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ عالم دین کیوں نہیں بناتے ہیں, جی آپ بچوں کو حافظ قرآن کیوں نہیں بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ نے نہیں بنانا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا بچہ نہیں بننا چاہتا بالکل نہ بنائیں, لیکن کم از کم اس کو دین کی جو بنیادی, جس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے, وہ ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں. لیکن آپ بھی اسکول کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اسکولوں میں اسلامیات کے سبجیکٹ کا کیا حشر ہوتا ہے. وہ بھی اگر ہم بچوں کو اچھی طرح پڑھانا شروع کر دیں تو ہمارے بچوں کو کم سے کم عقائد کے حوالے سے, بنیادی چیزوں کے حوالے سے تھوڑا بہت پتہ چلنا شروع ہو جائے گا, لیکن وہ بھی نہیں حالانکہ اس پڑھاتے ہم زمین میں صحیح. بڑا اچھا کام ہوا ہے, بڑے اچھے نصاب سامنے آئے ہیں, لوگوں نے کام کیا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں اساتذہ پر چونکہ خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے, تو اس سے آپ کا سندھی کا ٹیچر پڑھاتا ہے اسلامیات, جی آپ کا اردو کا ٹیچر سائنس کا اسلامیات بھی پڑھا پڑھا رہا دیتا ہے. ہے, سائنس کا ٹیچر اسلامیات پڑھا. اب یہ ظلم نہیں ہے جو تو اور کیا ہے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں ٹھیک ہے وہ نا. ہونا چاہیے, اور ایسا ٹیچر رکھیں گے جس کو واقعات میں پڑھانا آتا ہو, ورنہ وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جی جو مدرسے میں قاری صاحب پڑھا رہے ہیں ان کو لے کے آ جاؤ تاکہ وہ کم پیسوں میں ایک سبجیکٹ کا ٹیچر مل جائے گا, تو یہ زیادتی نہ کریں. بلکہ سینٹ سے اور اسمبلیوں سے تو بل بھی پاس ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ انٹر تک کے بچوں کو ناظرہ قرآن کریم آنا چاہیے, اور یہ ساری ہمیں چیزیں اسکول آنی میں پڑھانا چاہیے. چاہیے. ہم نے بھی اپنے اسکول میں جو ہر کلاس کے اندر ناظرہ قرآن پاک لازمی کیا, بلکہ الحمدللہ ترجمہ بھی شامل کر دیا ہے کہ بچوں کو ضروری حد تک بہت اچھا, قرآن کی جو عربی ہے وہ تو سمجھ آئے. بالکل اس آنا کا ہم چاہیے. نے ایک اور کام کیا کہ علماء کرام اور جو ہمارے حفاظ کرام ہیں ان کے لیے ہنر کے پروگرام شروع کیے کہ وہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں ہمارے ساتھ, ایڈیٹنگ سیکھ لیں, بالکل سیکھیں, سوشل میڈیا سیکھیں, اور ماشاء اللہ سیکھ رہے ہیں اور بہت سیکھ بھی جلدی رہے ہیں, سیکھتے ہیں, بہت جلدی اور وہ سیکھ. فری لانس کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ ماشاء اللہ جانتے ہیں علماء کرام آپ دونوں کہ جو استعداد ایک دفعہ علم حاصل کرنے کی پیدا ہو جائے, وہ منطق سمجھ آ جائے, ایک پروسیس سمجھ آ جائے, تو پھر جو دیگر علوم ہے ان کو حاصل کرنا اتنا مشکل رہتا یہ بھی جو نہیں ہے. حافظ بچہ ہوتا ہے نا, حفظ کے دوران اس کی ذہنی استعداد میموری بڑھنا شروع ہو بہت بڑھ جاتی ہے. جاتی ہے. وہ کافی مشکل کام ہے حفظ کرنا, وہ آسان کام نہیں ہے. ایک ایک حرکت اور ایک ایک حرف اور ساری چیزوں کو بغور دیکھنا اور اس طرح پڑھنا, تو اس کے بعد والے کام اس کے لیے بڑے ایزی ہوتے ہیں, بہت آسان ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اسی کہ طرح جو میں نے دیکھا یہاں پہ عالم جو لڑکے آئے نا ہمارے درس نظامی کیے ہوئے, تو چونکہ وہ منطق سمجھتے ہیں, ان کو پڑھنے کا ذوق بہت ہوتا ہے, پھر تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ان کو اسکل سکھاتے ہیں تو اس میں بڑے تیز ہوتے ہیں وہ, کہ چونکہ ان کو پڑھنے کی کام کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کے بجائے جو ایسے میں نے جو لوگ دیکھے کہ جن کو پڑھنے لکھنے کی عادت نہیں ہے ان کو اسکل سکھانا زیادہ مشکل ہوا, کیونکہ 2 صفحے پڑھنے کے بعد ہی تھک جاتا ہے وہ, اس سے آدھا گھنٹہ کام کرنے کے بعد ہی اس کے کندھے چل ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا ایک سوال بس میرا اور ہے, پھر ہم آپ کی جو پرسنل جرنی ہے اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو سنیں گے. اچھا مدارس پر جب بات ہوتی نا تو لوگوں کے شاید ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں نکل رہے, کہ 8 سال آپ 10 سال لگا کے عالم بنتے ہیں تو پھر معاشی طور پر آپ کیا اس سسٹم میں حصہ ڈالتے ہیں, کیونکہ تو سرمایہ دارانہ نظام ہے. اور یہ کہ مدارس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح سے ڈاؤ یونیورسٹی سے MBBS ڈاکٹر نکل رہا ہے یا NET یونیورسٹی سے انجینئر نکل رہا ہے, اب اس کے اوپر میں عرض کروں گا نا تو میرے خیال میں شاید اس کو ہضم کرنا مشکل نہیں کر لیں گے انشاءاللہ, کارمینہ کھا لیں گے بعد میں. کہ ہمارے عصری تعلیمی ادارے, ان کی تو ذمہ داری ہے نا کہ ان کہاں سے ڈاکٹر انجینئر بن کے نکلیں, لیکن نکل رہے ہیں, نام بن رہے کے ہیں, تو نکل رہے ہیں, نام نے ہاتھ تو نکل ہی رہے ہیں, نام نہاد نکل رہے ہیں, یا پھر وہ بننے کے لیے باہر جاتے جہاں ہیں, وہ اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے باہر جاتے ہیں. باہر کے ملکوں سے جا کے ڈگریاں لے کے آتے ہیں تو وہ پھر نکلتے ہیں. میرے ایک دوست ہے وہ ڈاکٹر ہے, اس کے والد بھی ڈاکٹر ہیں, تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگا یار نجم یہاں جو ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر زیادہ تر میں دیکھے نا جو باہر نہیں گئے تو وہ میکینک ہوتے ہیں. ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے گاڑی کے اندر کون سا انجن آئل ڈالنا, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ گاڑی کے اندر چل کیا رہا ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے. آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عصری تعلیم گاہوں کا ان کی تو ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو نکالیں گے, ان کے ہاں سے نہیں نکل رہے. لیکن دینی ادارے والے وہ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا کام حافظ بچے نکالنا تھا وہ ہم نکال رہے ہیں, ہمارا کام لوگوں کو عالم بنانا تھا وہ ہم بنا رہے ہیں.
عالم دین نکل رہا ہے، حدیث پڑھانے والے نکل رہے ہیں. جو ذمہ داری تھی، آپ یہ دیکھیے کہ کون اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. مدرسے والوں نے یہ کب کہا ہے کہ ہم بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں گے؟ ہمیں اگر ہمارے والد نے مدرسے میں ڈالا تو حفظ کرنے کے لیے ڈالا تھا، ڈاکٹر بننے کے لیے تو نہیں ڈالا تھا. ہم حافظ بن کے نکلے، ہم ڈاکٹر بن کے کیسے نکل سکتے تھے؟ وہاں تو وہ والی تعلیم ہوتی نہیں ہے. پھر آپ کے عصری تعلیمی ادارے، کیا مختلف ٹیکنالوجیز کے الگ الگ تعلیمی ادارے نہیں ہوتے ہیں؟ سائنس کے الگ ہیں، میڈیکل کے الگ ہیں. اب سائنس والے سے آپ کہیں کہ آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنا رہے، میڈیکل والوں سے آپ کہیں کہ آپ سائنٹسٹ کیوں نہیں بنا رہے، تو وہاں بھی پھر کہیں. لیکن تو اگر ہم اس چیز کو، تقسیم ہے. اگر اس طور پہ ہم دیکھیں کہ جو مدارس کے طلباء ہیں، لازمی بات ہے انسان کی جو معاش ہے وہ بھی ایک ضروری حصہ ہے اس کی زندگی کا. تو اگر 2 گھنٹے مختص کر دیے جائیں جس میں جو ہے اس کو اس طرح کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جیسے یہاں پر بھی سکھائی جاتی ہیں یا اور جو ہے دیگر ادارے ہیں، تو اساتذہ کو بلا کے 2 گھنٹے جو ہے وہ روزانہ اسکل بیسڈ جو ہے وہ ایجوکیشن ان کو دی جائے تاکہ ان کے لیے آگے معاشی طور پہ جو ہے کچھ راہیں کھلیں. میں پھر وہی سوال، کیا ہماری عصری تعلیمی اداروں میں یہ کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا کہ وہ پھر 2 گھنٹے ہم دینی علوم کو دیں، یہی فرمایا نا. نہیں، یہ اسکل وغیرہ سیکھنے کے لیے ہاں یہ زیادہ تر نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نا. تو ہمارا ہر چیز کا اٹیک جو مدرسے پر کیوں ہوتا ہے کہ وہاں نہیں ہوتا؟ نہیں، ان کی تو انسیت زیادہ نا مدرسے سے، یہ تو اٹیک نہیں کر رہے، یہ تو اپنے انس اس کو یہ تو اپنے یہ انس کے کام، باعث پوچھ رہے ہیں. اس کام کے لیے تو ہمارے بچے وہاں سے میٹرک شیٹرک کرنے کے بعد پھر جا کے اس کو سیکھتے ہیں مختلف اداروں میں. وہاں وہ تو بچہ میٹرک کرتا ہے، اس کو انگلش بھی نہیں آتی، انٹر کے بعد بھی نہیں آتی، وہ پھر مختلف کورسز کر کے وہ انگلش اپنی درست کر رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر کسی ادارے میں ہو رہا ہے، وہ اسکل سکھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. نہیں سکھا رہے ہیں تو ذمہ داری نہیں ہے، نہ سکھائیں. بچے اب آج کل کے اتنے وہ شارپ و تیز ہو گئے ہیں، وہ خود ہی جا کے وہ سیکھتے ہیں. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں باقاعدہ نظم ہے، مدارس والے بچے اور طلباء آتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں. تو اس طرح یہ ماحول تو پہلے اور نہیں بھی تھا. ہاں ماشاء اللہ ادارے اب ایسے بن گئے. بہت سے اداروں میں یہ کام ہو رہا ہے. تو اس چیز کی مخالفت نہیں ہے کہ مدرسے کا بچہ یہ کام نہیں سیکھے گا، نہیں، کسی نے ان کا مخالفت شاید نہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے ماحول اور ایسے بنایا جائے، سازگار ماحول دیا جائے تو وہ بہت اچھا ہوگا. اس کا میں نے آپ کو جواب دیا کہ وہ ماحول تو ہمارے کالج اور یونیورسٹیز میں بھی نہیں. لیکن ہم چاہتے تھے مدارس والے تو مان لیں، مدارس خود اپنے طور پہ یہ دیکھیں کہ اپنے کالج والے طلباء تو کے لیے نہیں مانیں گے. سب کے لیے ہونا چاہیے. سب کے دیکھیں لیے مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے ملک کا نوجوان پریشان ہے. مدرسے کا نکلا ہوا نوجوان بھی پریشان ہے، کالج یونیورسٹی سے نکل فارغ ہونے والا وہ نوجوان بھی پریشان. فلسفے میں ماسٹرز کیا ہوا لوگوں نے، اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہوا، نوکریاں نہیں ملتی ہیں، نوکری ملتی ہے بلکہ نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہاں وہ نوکری سوشل سائنسز والوں کو بھی ملتی ہے تو وہ بہت ہی ایک معمولی نوکری ملتی ہے جس کا یہ ہمارا اجتماعی ایک مسئلہ ہے. اچھا آپ جس طرح سے دونوں حضرات ہیں، مثلا آپ لوگ دینی طور پر بھی بہت ساؤنڈ ہیں اور دنیاوی طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، تو پھر ابھی رمضان المبارک میں تراویح سنانا اور یہ ساری ذمہ داری کرنا، تو یہ آپ لوگ ایک ایک کر کے جواب دیں اس بات کا، تو اس کو بیلنس کیسے برقرار رکھتے ہیں لائف کے اندر؟ کیونکہ اب تو دیکھیں نا مہنگائی بھی ہے، ٹریفک بھی، اب آپ آ رہے تھے ہمارے پاس اتنا ٹریفک ملا آپ کو، تو یہ سب مسائل تو لگے ہوئے ہی ہیں، تو اس کے ساتھ اعتدال زندگی میں کیسے رکھتے ہیں؟ بس اگر رمضانی حافظ نہ ہونا، قرآن پاک یاد ہو پورے سال والے تو جی ہاں، تو اتنی مشکل نہیں ہوتی. آپ نے بس اپنا پارہ دہرانا ہوتا ہے اور مصلی پہ آ جانا ہوتا ہے. اگر آپ نے سال کے پورے 11 مہینے ایسے ہی گزار دیے کہ آپ نے قرآن پاک کی ترتیب نہیں رکھی، تو پھر رمضان میں تراویح پڑھاتے ہوئے تھوڑی سی مزید محنت کرنا ہوتی ہے. لیکن بیلنس ہو جاتا ہے. لوگ نوکریاں بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، رات کو مصلی پہ تراویح بھی پڑھا رہے ہیں. جیسے 2015 میں ہیٹ ویو آئی تھی تو یقین جانے تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا. مطلب کھڑے مطلب میں تراویح پڑھتے ہوئے ایک مقتدی کی حیثیت سے گلا سوکھ جاتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو پڑھانے والے اللہ کے بندے یہ کیسے اتنی گرمی میں، بلا کی گرمی میں پڑھا رہے ہیں. کہ شکر ہے کہ آپ نے محسوس کیا، ہمارے بہت سارے لوگوں کو بھی محسوس کرنا چاہیے. اور بہت ساری جگہوں پہ چھوٹے بچے تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کچھ 15 18 سال 20 سال 22 سال کے لڑکے ہوتے ہیں پڑھاتے ہیں. ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. آپ نے ان کو ہائر کیا ہے، وہ آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں. وہ 15 دن آئے گئے، پورا مہینہ آئے گئے، تو ان کو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا لفافہ بھی دینا چاہیے، خدمت ہونی چاہیے. اچھی خدمت ہونی چاہیے اور کہ ان کو بچوں کی حوصلہ افزائی اپریشیٹ ہوتی ہے. کرنا چاہیے کہ یہ بہت بالکل بہت ذمہ داری کا کام ہے. بالکل ذمہ داری کا کام ہے. آپ بتائیں اچھا اس میں لوگوں کا میں آپ بیلنس کیسے کرتے ہو تو بتا دیں پہلے. اچھا میں اب 2-3 سال سے تو میں نہیں پڑھا رہا، لیکن یہ ہے کہ بس وہی بات آپ والی ہے. الحمدللہ روزانہ ایک سپارہ قرآن پاک پڑھنے کی جو ہے وہ الحمدللہ سعادت مل جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ رمضان میں اس طرح پریشانی نہیں ہوتی تھی. وہی والی بات جو میں نے کہی نا. جی بہت اچھا. لیکن جو ہے جو آپ بتائیں لوگوں کا رویہ جو ہے وہ اس حوالے سے کس طرح کا ہونا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی حافظ صاحب جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہوئے 2-3 غلطیاں آ گئیں، تو بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ لوگ وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آج تو حافظ صاحب جو ہے پتہ نہیں ان کی جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے قرآن پاک صحیح یاد نہیں کیا. یہ بھی سنا ہے ہم نے زیادہ تو پکوڑے آپ کھا اس کو لیے کس تو طرح سے دیکھتے ہیں؟ قرآن سے. اچھا جہاں میں پڑھاتا تھا وہاں تو الحمدللہ جو ہے وہ پبلک بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیشہ انکریج کرتی تھی، سپورٹ کرتی تھی، اور کبھی اس طرح کا مسئلہ پیش نہیں آیا. لیکن بعض ہمارے دوستوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ہے کہتے تھے کہ بھائی لوگ جو ہے حتی کام میں سلوک ہو جاتا ہے ہاں کہ بھئی ان کو تو یاد نہیں ہے آج کیا کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی کہتے ہیں کوئی نمازی بے وضو آ گیا اس لیے حافظ بھول رہا ہے. بہرحال ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ والا جواب سب کو یاد رکھنا چاہیے. مقتدیوں کی طرف سے ایسا ہونا نہیں چاہیے. غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پارہ یاد ہو تو آپ رات کو تراویح میں غلطی نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہوگا پھر بھی آپ کریں گے. میں خود تراویح پڑھاتے ہوئے ایسی جگہ جو بالکل ازبر یاد ہے لیکن اٹک گئے. ایسا اٹکے کہ وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہے. بعد میں خود ہی حیران پریشان کہ یہ ہو کیا گیا. حرمین میں ہم نے دیکھا فرض نمازوں میں ائمہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، مطلب کچھ واقعات تو میں نے حرم کے ائمہ بھی بھول جاتے اور ہیں. وہ فرض تراویح میں تو ہوتا ہی ہے واقعہ. میں نے فرض نمازوں میں بھی دیکھا ہے کچھ دفعہ بالکل ایسا کہ وہ پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. جو حافظ ہوگا وہ بھولے گا، جو نہیں ہوگا تو اس کے کیا تو یاد بھی نہیں ہوگا. اچھا آخر میں آپ تھوڑا سا اپنے پرسنل جرنی کے حوالے سے اگر ہمیں بتائیں نا دیکھنے والوں کو کہ آپ کی تعلیمی سفر کیا رہا، کہاں پڑھاتے ہیں، کیا مصروفیات ہیں. پہلے تو ٹی وی پہ بہت زیادہ دیکھا کرتے تھے ہم آپ کو سحری ٹرانسمیشن میں، تحری میں، افطار میں. اصل میں افطار میں دیکھتا نہیں تھا، سحری میں دیکھتا تھا میں آپ کو. افطار میں وہ روزہ لگا ہوتا تھا، بولتے بھائی ٹی وی بند رکھو روزہ کھلنے کا انتظار ہے اب. بس وہ سب سے پہلے حفظ قرآن کریم مکمل کیا. شاید میرے خیال میں جب 10 برس کی عمر تھی تو اس وقت قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا تھا 89 میں 90 میں. اس کے بعد جامعہ بنوریہ ہی میں، اچھا میری پوری پڑھائی جامعہ بنوریہ سائٹ کی ہے. پھر وہیں پہ درس نظامی میں ایڈمیشن لے لیا، اور کچھ 8-10 سال کے بعد وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد وہیں پڑھانا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے خیال میں 2008 کی بات ہے کہ جامعہ کراچی میں اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیا تھا. تو تقریباً کو 5-6 برس کا یہ سفر پھر ہمارا چلتا رہا. 2012 کی اکتوبر میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی اور اس کی ڈگری ہاتھ میں آ گئی تھی الحمدللہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ 2013 سے جامعہ ہی میں پڑھانا شروع کر دیا، اور اب تک وہیں پڑھا رہا ہوں. اچھا اس وقت جو ہے وہ ایک مسجد کی امامت خطابت بھی ہے مستقل، وہ ایک عرصے سے چل رہی ہے. جامعہ کراچی میں نہیں تھا، اسے پہلے سے چل رہی ہے. اور پھر جامعہ کراچی میں مستقل تدریسی خدمات ہیں. اور پھر ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے لفانزو برانڈ بھی لانچ کیا ہے لیدر کا. فیس بک پہ دیکھا میں نے. تو وہ بھی آن لائن وہ بھی کام چل رہا ہے ماشاءاللہ. تو اب جب رمضان آئے گا تو اس میں پھر وہ پروگرام بھی شروع ہو جائیں گے، افطار ٹرانسمیشن کے، رمضان ٹرانسمیشن کے. یہ ہم نشر رمضان میں کریں گے آپ کا پوڈ کاسٹ. اچھا تو وہ ساری چیزیں ہیں، بس مینیج کرنی پڑتی ہیں. جب آپ نے طے کر لیے ایک کام ہونا ہے. لیکن آپ نے ساری گفتگو میں ایک مسئلہ کھڑا کر دیا، ایک پیراڈاکس بنا دیا آپ نے. کیا آپ نے بتایا کہ مدرسے جا کے بھی آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے، پی ایچ ڈی کر کے. ہمارے بعض ایسے اساتذہ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی ہونے کے باوجود مدارس میں پڑھا رہے ہیں. ان کا ذوق ہے، مطلب مدرسے سے نکل کے پی ایچ ڈی کیا. کچھ لوگوں نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یا کوئی ماسٹرز کرنے کے بعد مدرسے جا کے بھی تعلیم حاصل کی. میں باقی یونیورسٹی نے صرف اپنے جامعہ کراچی کا آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں ہر سال جب ایڈمیشن ہوتے ہیں ایم فل میں، ابھی یہ رمضان کے بعد ہوں گے بقرعید کے آس پاس، تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف اصول الدین، اس میں ہمارے پاس یوں سمجھیں کہ تقریباً کچھ 25 سیٹیں ہوتی ہیں.
اور ہمارے پاس جو درخواستیں آتی ہیں وہ تقریباً 100 کے لگ بھگ ہوتی ہیں، 4 گنا زیادہ. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یقین کیجئے کہ 80% مدارس کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل. ماشاء ٹھیک ہے. اب وہ ذوق شوق ہے، جی. پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا وہ آگے آنا چاہتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مدارس والے ہیں تو وہ اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ میں بہت اچھے انداز کے ساتھ وہ اپنا تھیسس بھی کمپلیٹ کرتے ہیں، اپنا سارا وہ ورک کمپلیٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ سروے کر لیں، کئی کالجز میں، یونیورسٹیز میں مدارس کے فضلاء جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، مختلف سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز تو پڑھا ہی رہے ہیں. مختلف آپ کے کانفرنسوں میں اور آپ کے ٹی وی ٹاک شوز میں وہ آپ کو نظر آئیں گے. تو بالکل. ایک چینج ہے اور بہت اچھا چینج ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے آپ کی خدمات کو. ہمارا تو بس یہی کہنا ہے کہ مدارس بہت عظیم کام کر رہے ہیں. بالکل جو صحیح. حفیظ بھائی بات کہنا چاہ رہے تھے وہ شاید یہی تھی کہ اگر اس میں یہ والی ایک سائڈ ایڈ ہو جائے اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ مستقبل میں یہ اسٹرانگ ہوتی جائے، تو یہ جو ایک بات بہت کہی جاتی ہے نا کہ بھئی کہ معاشی طور پر کیا کرے گا عالم نکل کے، تو اس کا بھی ادھر ایک مضبوط جواب آ جائے گا کہ مدارس اگر تھوڑا سا اس پر آہستہ آہستہ فوکس اصل کریں. میں ہم تو گزارش ہی کر رہے ہیں. جو سلیبس سے اسکول کالجز کا ٹف ہوا جی ہے، ہاں. مدارس کا بھی ہوا ہے. تو اسکول کالج والے تو اتنا نہیں پڑھتے ہیں جتنا ہمارے مدرسے والے اچھا، پڑھ رہے مدارس ہوتے میں کیا اضافہ ہوا تھا؟ اسکول کالج میں تو سائنس کی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں تو وہ اپنا سلیبس بڑھائے جا رہے ہیں. تو مطلب ہمیں تو ایک عام آدمی کے ایسے سمجھ آتے ہیں کہ دین تو وہی ہے تو بس آ چکا ہے، اب اس میں کیا نہیں، بڑھایا جا رہا ہے؟ مدارس میں نئی کتابیں پہلے ایڈ سے کر ہی رہے ہیں. ٹف ہے. اچھا، آلریڈی ہاں، ٹف ہے. یعنی وہ شروع سے صبح سے پڑھائی شروع ہوتی ہے تو آپ کی عصر تک کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، بیچ میں 2-2.5 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے آپ کے کھانے کا، سونے کا، نماز پڑھنے اور کا. دیکھا یہ گیا ہے کہ مدارس کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ بھئی طلبہ جو ہے وہ ہمارے پاس سے وہ 2-4 گھنٹے کے لیے کہیں چلے جائیں یا وہاں جا کے وہ سیکھیں. وہ کہتے ہیں مکمل آپ کا فوکس جو ہے بس دینی وہ ہمارے دینی اسکول تعلیم ہونی کالجز چاہیے. کے بھی کئی اساتذہ ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ بچہ حافظ بنے، بچہ جا کے دین سیکھ لے. تو وہاں بھی مدارس میں بھی اس طرح کے بعض اساتذہ ہیں جو نہیں پسند کرتے ہیں کہ بچہ انگریزی سیکھے. دونوں اور طرح کے اساتذہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ دونوں درمیانی چیزیں، راستہ نکالنا چاہیے. دونوں چیزیں ملک کی ضرورت ہیں، اور بالکل. دونوں جگہ ہمارے ہی اپنے انسانوں کی ضرورت نوجوان ہے. ہیں، اپنے بچے ہیں. بالکل. اور مدارس میں تو پہلے اس حوالے سے بہت زیادہ سختی تھی، لیکن اب تو جی باقاعدہ تبدیلی آ رہی ہے. حوصلہ افزائی بالکل. ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور ہمارے اساتذہ، کئی اساتذہ ایسے ہیں جو خود ہی جب بچے میں کوئی استعداد دیکھ لیں تو اس کو تھوڑا سا پش کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں کام کر لو. اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی جس طرح سے دیکھیں آپ پچھلی نسل تھی، پھر ماشاء اللہ آپ کی نسل آئی ہے، تو اس میں ایک تبدیلی لے کے آئے نا آپ لوگ. اسی طرح سے جیسے وقت گزرے گا اور نئے بچے، نئے ہمارے علماء، ینگ علماء آگے آئیں گے تو وہ پھر اپنے مزاج اور ذوق کی تبدیلی بھی انشاءاللہ لے کے آئیں گے. امید ہے کہ بہتری اس میں مزید آئے اس گی. چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ تبدیلی آئی ہے. ہمارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہاں، یہ تو زیادہ کہ یہ پہلے یوں بولتے تھے اب یہ بولتے ہیں، پہلے انگریزی کی مخالفت کرتے تھے اب انگریزی پڑھاتے ہیں. اگر اصلاح مقصود ہو تو وہ تو پھر اپریشیٹ کریں گے، وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں گے. لیکن اگر اصلاح مقصود نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ تمسخر اڑانا، تذلیل کرنا، تعریف کرنی چاہیے. ایک جگہ اگر ایک آدمی ضدی بن کے ڈٹ کے کھڑا ہے کہ نہیں ہر کسی بھی صورت میں یہ کام نہیں ہونا، تو اس کی حوصلہ شکنی ہو. لیکن ماحول کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں اور اس میں چلتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کے وقت کا، اور ہم نے بہت بے تکلفی سے آپ سے باتیں کر لی. تو امید ہے کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں مداح، وہ ہمارے کون سی باتیں ڈالیں گے. نہیں ہم سب ڈال لیں گے، ہم کچھ نہیں کاٹتے. تو آپ کے جو مداح ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمارے خلاف کچھ مہم نہیں چلائیں گے. نہیں، بہت بہت شکریہ. آپ تمام آزاد کے دنوں میں پوڈ کاسٹ دیکھا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر کوئی اختلافی نوٹ ہو تو اس کو بھی کہہ لیجیے گا بھائی.